آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ البتہ آپ کی آمد سے پہلے سلسلہ نبوت چلتا رہا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے بعد جو پیغمبر تشریف لائے ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے محبوب خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ البتہ آپ کی آمد سے پہلے سلسلہ نبوت چلتا رہا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ پھر آخر الزماں نبی کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے خواہشوں کے مطابق نہیں تھے، اس لیے تم نے یعنی تکبر کیا۔ دیکھیں نا، یہ شیطان جو تھا نا، زناکار نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، تکبر تھا اسے۔ ابا واستکبرا، ابا انکار کیا، واستکبرا اپنے تکبر کی وجہ سے، وکان من الکافرین اور کافروں میں اس کا شمار ہوا۔ اس نے انکار کیا کہ میں حضرت آدم کو سجدہ تعظیم نہیں بجا لاتا۔ اب تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان کے لعنتی ہونے کی وجہ سے شراب، جوا، بے حیائی نہیں ہے، تکبر ہے۔ تکبر نے شیطان کو لعنتی بنایا۔ اگر انسان میں بھی تکبر ہو، اکڑ ہو، حالانکہ کبریائی تو اللہ کو سجتی ہے، تکبر کی وجہ سے جو انسان حق کا انکار کرتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کی طرح راندہ درگاہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں اور یہودیوں کا فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا کہ آخری نبی ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھے۔ یعنی یہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا یہ حضرت اسحاق نبی کی اولاد ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری جو نبی ہے وہ ضرور آنا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ہر صحیفے میں جس آخر الزماں نبی کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد سے ہوں گے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ لاکھوں میں ایک حضرت اسحاق کی پاک لڑی میں بہت انبیاء ہیں اور حضرت اسماعیل کی پاک لڑی میں ایک نبی آیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تو اللہ نے ان کی مذمت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ تکبر کی وجہ سے شیطان کی طرح انکاری ہوئے۔ اب میں جو آیات پڑھوں گا آپ کو سارا یہ آیات مبارکہ سمجھ آ جائیں گی، اس لیے ضمناً میں نے تفسیر کر دی۔ باقی اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچائے کہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اپنی بساط کے مطابق جو علماء سے پڑھے ہیں، اساتذہ سے، اور جو ادراک اللہ نے دیا ہے یہ گناہگار بیان کر رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، اور سلسلہ ہم نے ان کے بعد بھی جاری رکھا بالرسل رسولوں کا، وآتینا اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم البینات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد تشریف لائے تو اللہ نے ان کو انجیل عطا کی، اور فرمایا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلیلیں، یعنی ان پر انجیل جو نازل ہوئی ان میں دلائل برہانی اور دلائل ربانی، آیات ربانی ان میں تھی، اللہ کے احکامات تھے۔ پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور میں نے ان کی مدد کی بروح القدس۔ بروح القدس یہ جبرائیل کا لقب ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو معلوم ہوا ہم تمام توحید پرست مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، لیکن اب اللہ فرماتا ہے میں نے جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد کی۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس سے ثابت ہوا اللہ والے ذریعہ بنتے ہیں، ان کی مدد بطور توسل کے ہوتی ہے، لیکن حقیقی مددگار اللہ ہے، اور ان کی مدد ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر سن لیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق عطا کی میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور میں نے یعنی سلسلہ جاری رکھا بعد ان کے بالرسل رسولوں کو بھیجا، اور عطا کی میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ اور میں نے اس کی مدد کی بروح القدس جبرائیل کے ذریعے سے۔ پھر آخری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اپنی قوم کو، مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو ہمارے پیارے محبوب کا نام آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے، لیکن پہلے میں وضاحت کر گیا ہوں کہ یہود و نصارہ حضرت اسحاق نبی کی اولاد ہیں، ان کا خیال تھا کہ آخری نبی حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے اسحاق کی اولاد سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اسحاق بھی نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، ان کی اولاد سے
ہمارے نبی کا ظہور ہوا۔ اس میں پھر وہ تکبر میں آ گئے۔ اب دیکھیں ایت سے پتہ چلے گا۔ افکلما جاءکم رسول، اے یہودیو، اے نصرانیو، افکلما جاءکم رسول، یعنی جب میرا پاک رسول آ گیا تم میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے خواہش کے مطابق نہیں تھا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، پس ایک فرقہ تم میں وہ ہے جو جھٹلانے والا ہے۔ تھوڑے اہل کتاب ایمان لائے اور اکثر جھٹلانے والے تھے جنہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا۔ فرمایا ففریقاً کذبتم، پس ایک فرقہ تم میں جھٹلانے والا ہے، وفریقاً تقتلون، اور ایک فرقہ تم میں قتل کرنے والا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ میں ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل کیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے حق انبیاء کو قتل کیا۔ اور پھر ان ضدی یہود و نصارہ کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ حق سے اتنا بھاگتے ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی ہم پیغمبر اسلام کی بات نہیں سنتے۔ سابقہ انبیاء کا بھی ان میں وہ تھے جو انکار کرتے تھے اور یہ تکبر سے اترا کر کہتے تھے وقالو قلوبنا غلف، اور وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لانے والے ہیں۔ اسی لیے اہل کتاب میں سے تھوڑے تھے جو ہمارے نبی پر ایمان لائے۔ اب بھی تھوڑے تھوڑے اہل کتاب وہ اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اللہ انشاءاللہ ان کو توفیق دے، اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے، یا الہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔